السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد. حلیۃ طالب العلم کی دروس کا سلسلہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری ہے، اور الفصل الثالث یہاں سے ہم نے اس ایپیسوڈ میں ابتدا کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمارے بھائی حسن عمران اس فصل کا قراءہ کریں گے. جی تفضل. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث ادب الطالب مع شیخی رعایت حرمت الشیخ بما ان العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لا بد من شیخ تتقن علیہ مفاتیح الطلب لتأمن من العثار والزلل فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب بتصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب وترك التطاول والممارات أمامه وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. بارک اللہ فیک. الحسنت. الفصل الثالث ادب الطالب مع شیخہ. یعنی پہلے ہم نے جو پچھلی فصل میں پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک طالب علم کے آداب اپنے آپ کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ کیا آداب ہونے چاہیے، اور پھر اس فصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم کے اپنے شیخ کے ساتھ کیا آداب ہونے چاہیے، یعنی وہ شیخ جس سے وہ طلب علم کر رہا ہے، علم کو حاصل کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں رعایت حرمت شیخ، یعنی ایک شیخ کی حرمت کی رعایت کہتے ہیں لحاظ کرنا، اس کا خیال رکھنا. تو فرماتے ہیں کہ بما ان العلم لا یؤخذ ابتداء من الکتب بل لا بد من شیخ تتقن علیہ مفاتیح الطلب. کہ چونکہ علم جو ہے وہ علم کتب سے ابتداء نہیں حاصل کیا جاتا، یعنی کوئی ایسا نہیں جیسے کہ پچھلی فصل میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا، ہم نے پڑھا بھی تھا کہ صرف کتابوں سے علم حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ مشائخ سے، اساتذہ سے علم حاصل کیا جاتا ہے. لہٰذا ایسے شیخ کی ضرورت ہے، ضروری ہے ایسے شیخ جو کہ تتقن یتقن مطلب جو مضبوط کرے محکم کر دے علیہ یعنی طالب علم پر مفاتیح الطلب، طلب کی جو چابیاں ہیں، یعنی جو ہم مشائخ سے سیکھتے ہیں وہ چابیاں ہوتی ہیں کہ اس چابیوں کو لے کے ہم پھر علم کے سمندر میں، علم کی دنیا میں کیسے داخل ہوں. اور یہ ہم مشائخ سے اس لیے سیکھتے ہیں لتأمن من العثار والزلل، یعنی خطاؤں اور لغزشوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. لہٰذا فعلیک اذن تو بس اس صورت میں ضروری ہے تم پر بالتحلی برعایت حرمتہ، جب شیخ سے پڑھو تو شیخ کی حرمت اور شیخ کی عزت یہ سب کو اور تعظیم، اس کا رعایت رکھنا، اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. فإن ذلك عنوان کہتے ہیں علامت، کیونکہ یہ بے شک عنوان النجاح والفلاح والتحصیل والتوفیق، کیونکہ شیخ کی حرمت کا، شیخ کی عزت کا خیال کرنا، اس کی عزت کرنا، یہ نجاح، کامیابی اور توفیق کی علامت ہے. فلیکن شیخک محل اجلال منک و اکرام و تقدیر و تلطف. لہذا شیخ جو ہے اس کا توقیر کرنی ضرورت ہے، اس کی عزت، اس کا اکرام اور تلطف یعنی نرمی، اس کے ساتھ شیخ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. فخذ بمجامع الآداب مع شیخک، پس لہٰذا مجموعی طور پر یہ جو آداب ہیں ان آداب کو پکڑو اپنے شیخ کے ساتھ، یعنی شیخ کے ساتھ آداب کو مظاہرہ کرو. کن کن چیزوں میں؟ آگے ان چیزوں کا ذکر ہے. فی جلوسک، یعنی جس طریقے سے شیخ کے سامنے بیٹھ رہے ہو اس کا آداب کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی اس کے ساتھ بیٹھنے کا. مثال کے طور پر شیخ صالح العثیمین نے تعظیم العلم میں کچھ باتیں یہ بھی ذکر کی کہ مثال کے طور پر ایک شخص شیخ کے سامنے پاؤں کھول کے یا پاؤں اس کی جانب کر کے نہ بیٹھے، اور اسی طرح اگر اس مجلس سے اٹھنا ہے تو شیخ سے اجازت لے. یہ سارے جو ہے وہ شیخ کے آداب کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح والتحدث الیہ، شیخ سے بات چیت کرنے کا ایک انداز ہونا چاہیے.
یعنی اس پر قرأت کرنے کا انداز ہونا چاہیے اور اس سے بات چیت کرنے کا ایک انداز ہونا چاہیے. وہ حسن السوال والاستماع، اور غور سے سننا شیخ سے، اور سوال کرنے کے بھی آداب، اچھے طریقے سے سوال کرنا چاہیے. وہ حسن الادب فی تصفح الکتاب امامہ ومع الکتاب. تصفح یعنی کھولنا، کتاب کو کھولنے کا ادب بھی شیخ کے سامنے. کتاب کو کھولنا کیسے ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ کس کس باریکی اور دقت سے اہل علم ایک طالب علم کے آداب کا ذکر کرتے ہیں. غالباً سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کتاب کا صفحہ اس طریقے سے پلٹتے تھے کہ شیخ کو آواز نہ آئے، کہ شیخ ڈسٹرب نہ ہو پڑھاتے ہوئے، یا مطلب ایک طالب علم جیسے بیٹھا ہے کہ اگر اور شیخ جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں جی یوں کر رہے ہیں، یہ شیخ کے ادب کے خلاف ہے، ٹیچر کے ادب کے خلاف ہے. تو اسی طرح جو کتاب، اور اسی ومع الکتاب، اور کتاب کے ساتھ بھی ادب. کتاب کے ساتھ ادب کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس کو بالکل ٹیڑھا رکھنا، یا پیج یوں موڑ کے رکھنا اور پھر یوں لکھنا اور یوں لکھنا، کتاب کے ساتھ یہ بے ادبی ہے. ٹھیک ہے، کتاب کے ساتھ حتیٰ کہ بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نوٹ ٹیکنگ بھی کر رہے ہوتے یا تعلیقات لگا رہے ہوتے کتاب پر، تو وہ کتاب کو، اور پہلے کی آپ نے اگر شاید مخطوطات اور کتابیں دیکھی ہوں تو اس میں جو ہے وہ کچھ وہ ہوتے تھے فونٹس جو ہے وہ ورٹیکل یا ہارزونٹل فارمیٹ میں ہوتے تھے. ابھی تو سارا یوں سیدھا فارمیٹ میں نا، تو کچھ اس فارمیٹ میں ہوتے تھے، تو کتاب کو جو ہے وہ یوں کر کے دیکھنا پڑتا تھا، پڑھنا پڑتا تھا. لیکن کتاب کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ سلف صالحین کتاب کو یوں نہیں کرتے تھے، خود اس طرف جاتے تھے. اچھا، اب یہ آداب ایسا بظاہر لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ فضول کا غلو اور سختی اور یہ ہے. شیخ صالح العثیمی حافظہ اللہ تعظیم العلم میں انہوں نے ابتدا میں یہ بات ذکر کی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ ہم شاید بہت زیادہ غلو اور بہت زیادہ سختی اور اس طرح کی عبث کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا، یعنی یہ اس طرح کے آداب صرف اہل العلم ہی جانتے ہیں. یعنی ایک جاہل ہوتا ہے وہ شخص جو ان آداب سے بے رغبتی کرتا ہے. سلف جو ہے، سلف بنے، علم کے مراتب پر پہنچے ان آداب کی وجہ سے. آج ہم بہت زیادہ علم حاصل کرتے ہیں لیکن آداب نہیں ہے، اس لیے علم جو ہے وہ ہمیں فروٹس نہیں دیتا. اور ہم نے اپنے شیخ سے سنا کہ میں ایک شیخ ہیں، ہمارے ٹیچر تھے، اور یہ جو باتیں میں جو کتاب وہ کرنے کی باتیں ہیں، میں ایک دفعہ اپنے ٹیچر کے سامنے تفسیر پڑھ رہا تھا، تو قرآن ساتھ میں ہوتا ہے اور نوٹ بک ہوتی ہے، آپ تفسیر لکھ رہے ہوتے ہو، تو میں جو ہے وہ قرآن، ظاہر سی بات ہے اب قرآن یوں تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے، تو پھر آپ نوٹس لکھ سکتے ہو. تو شیخ نے پھر مجھے یہ بتایا کہ سلف صالحین جو ہے وہ، آپ تو قرآن کے ساتھ ایسے کرو، سلف صالحین تو کتاب کے ساتھ بھی جو ہے وہ ٹیڑھی نہیں کرتے تھے کتاب کو. تو یہ کتاب کا ادب ہوتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہ طلباء جو ہیں وہ، یعنی آج کتنا کامن ہے، نیچے نماز پڑھ رہے ہیں جی، کتاب نیچے رکھ دی نماز پڑھنے کے لیے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ بے ادبی ہوتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو کتاب میں قرآن کی آیات ہیں اور احادیث ہیں اور علم ہے، اس کو زمین پہ رکھنا تو بہت بے حرمتی ہے اس کی، لہٰذا اس کو اونچی جگہ پر رکھا جائے. یہ عموماً جو کتاب کے ساتھ اور جو اس طرح کے آداب میں جو کہ صوفیہ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، تو عموماً طلباء اور ہم جیسے لوگ ریئیکشن میں آ کے اس کی اتنی بے ادبی کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا علم کو اگر تعظیم، علم کو عزت کرو گے، اور علم کی عزت میں سے ایک جو علم کی جو اقالب ہیں یعنی جو برتن ہیں ان کی بھی عزت کرنا، یہ بھی علم کی عزت ہے. علم کی عزت کرو گے، علم کو اپنا آپ دو گے، علم اپنا آپ کو دے گی. تو ہمارے شیخ ایک بتا رہے تھے کہ وہ ایک جانتے ہیں ایک طالب علم جو پڑھنے میں بہت ذہین تھا، کتابیں یاد ہو جاتی تھیں اس کو، اور مطلب تو اس کو ایک طریقے سے وہ شیخ کے غلطیوں اور شیخ کی غلطیوں پر بھی جو ہے وہ اعتراض کر دیتا تھا، جس کو ذلت العالم کہتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ شیخ سے سوال کرتا اس کا امتحان لینے کے لیے، یعنی بڑی ذہانت کا اس پر اس کو فخر تھا. تو یعنی ہر چیز اس کے اندر بہت تھی، یعنی علم، لیکن مشائخ کا ادب نہیں تھا. تو ہم اس کو آج دیکھتے ہیں کہ وہ پیٹرول پمپ پہ آج جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود وہ اس جگہ پر ہے. ہمارے ایک ٹیچر ایک شیخ انہوں نے ہمیں یہ بتایا. تو بہرحال یہ سلف علماء اپنے علم کے مقام کو پہنچتے ہیں
ان آداب کی رعایت اور اس کی حفاظت کر کے. تو بہرحال بتاتے ہیں کہ وحسن الادب فی تصفح الکتاب امامہ و مع الکتاب، یعنی شیخ کے سامنے کتاب کو کھولنے کا ایک ادب ہے، شائستگی سے اچھے طریقے سے کتاب کو کھولا جائے. کتاب کھولنے کا ادب ہی ہے، تو شیخ کے سامنے موبائل یوز کرنے کا کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، مطلب آج ہم جب پڑھاتے ہیں دنیا ایسی تبدیل ہو گئی ہے کہ ایک طالب علم موبائل کی ضرورت ہوتی ہے اس کو کہ وہ موبائل نکال کے جو ہے وہ کلاس کے دوران بیٹھ جاتا ہے. لیکن ہم مدرسے میں پڑھیں اور اگر ہم نے کوئی ایسی حرکت کر بھی دی تو مشائخ اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے. تو بہرحال یہ جو آن لائن اسٹوڈنٹس آن لائن بھی پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ان کے ایسے نہیں کہ وہ ان آداب سے جو ہے وہ آ رہی ہیں، شیخ نہیں دیکھ رہے ان کو، تو وہ تو علم وہ اصل میں شیخ کی بحیثیت انسان اس کی تعظیم نہیں کر رہا، شیخ کے پاس جو علم ہے اس کی تعظیم ہے. یعنی مثال کے طور پر جو ٹیچر جس سے وہ پڑھ رہا ہے وہ دیکھے اس کو یا نہ دیکھے اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ وہ اس کی جو تعظیم ہے وہ کس کی وجہ سے کر رہا ہے؟ وہ علم کی بنیاد پر کر رہا ہے. تو اصل بات جیسے کہ غالباً سفیان الثوری یا سفیان بن عیینہ میں سے کسی کا جو ہے وہ قول ہے کہ ہم کسی شخص سے حدیث سنتے حالانکہ ہم نے وہ حدیث جو ہے وہ ان کی پیدا ہونے سے پہلے سنی ہوئی ہوتی تھی، لیکن ہم اس حدیث کی تعظیم میں اس کو ایسے سنتے تھے جیسے کہ طالب علم بن کر اور غور سے سننا، حالانکہ وہ بڑے محدث ہیں. تو یہ تعظیم اس انسان کی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی تعظیم اس کے پاس جو علم ہے، اس کے پاس جو قرآن ہے، اس کے پاس جو حدیث ہے، اصل تعظیم یہ ہے. تو اصل اس چیز کو سمجھنا چاہیے. تو شیخ کی تعظیم جو ہوتی ہے یا عزت ہوتی ہے ان کے آداب کا خیال رکھا جائے تو اس وجہ سے. تو بہرحال یہاں پہ بھائی کتاب کھولنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، کتاب کو ایسے کھولا جائے. تو اب موبائل نکالنا کتنی بڑی گستاخی ہے شیخ کے سامنے. ان آداب کا خیال نہیں رکھتے نا، اس لیے علم نہیں آتا ہمارے اندر. علم آ جاتا ہے یا روایات بہت آ جاتی ہیں، قیل و قال بہت آ جاتا ہے، لیکن خشیت الہی نہیں آتی جو کہ علم کا مقصد ہے. علم کا مقصد اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی ہے. بہت علمی کتابیں پڑھی ہوں، دورات اٹینڈ کی ہوں، لیکن علم نہیں آتا، خشیت الہی نہیں آتی، نماز میں خشوع نہیں آتا، للہیت نہیں آتی، اللہ سے محبت نہیں آ رہی دل میں، اللہ سے محبت کی وجہ سے دل اللہ کی طرف اڑتا نہیں ہے. تو یہ وجوہات اس کی یہی ہوتی ہیں کہ آداب کا خیال نہیں رکھا ہوتا. وترک التطاول والممارۃ امامہ، اور اسی طرح شیخ کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ تطاول یعنی زبان درازی کرنا، اور ممارات یعنی بحث مباحثے کرنا شیخ سے، جو جھگڑا اور تکرار، بحث مباحثے اور زبان درازی کرنا شیخ کے سامنے. وعدم التقدم علیہ بکلام او مسیر او اکثار الکلام عندہ، اور شیخ سے کلام میں آگے بڑھنا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں شیخ سمجھا رہے ہوتے ہیں، شیخ کی بات کو کاٹ دیتے ہیں. اور پھر اور اسی طرح بھی ایک یعنی عدم تقدم علیہ بکلام کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ صاحب کوئی بات کر رہے ہیں اور شیخ صاحب نے ابھی جملہ مکمل نہیں کیا، ایک طالب علم شیخ کے جملے کو مکمل کر دے. اور بہت سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ایک طالب علم جو ہے وہ آپ کے جملے کو مکمل کر دیتا ہے. لیٹ دا شیخ فنش ہز سینٹینس، یہ ادب کے بالکل خلاف ہے. تو جی ٹیچنگ انگیجنگ ہونی چاہیے، لیکن شیخ کی اجازت ہونی چاہیے اس میں. شیخ انگیج کر رہا ہے تو پھر آپ انگیج ہوں. شیخ اگر انگیج نہیں کر رہے، ٹیچر انگیج نہیں کر رہے، خود پڑھا رہے ہیں، تو آپ اس کو غور سے سنیں گے. تو اس سے چلنے پھرنے میں آگے، اس سے بات چیت کرنے میں آگے، یا اس پہ بہت زیادہ اس کے سامنے بات کرنا، شیخ کے سامنے بہت زیادہ بات کرنا، یہ بھی اس کے ادب کے خلاف ہے. او مداخلتہ فی حدیثہ و درسہ بکلام منک، یہ شیخ کی حدیث یا شیخ کی بات اور شیخ کے درس میں انٹرفیئر کرنا، بیچ میں بولنا. او الالحاح علیہ فی جواب، یا پھر چمٹ جانا، نہیں شیخ اس چیز کا جواب دیں. شیخ آپ نے سوال پوچھ لیا، اب شیخ نے ایک مصلحت کی خاطر آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دیا، شیخ نے کچھ اور جواب دیا. اور شیخ صالح العثیمی رحمہ اللہ حافظہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ بن باز کی محفل میں اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شیخ کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی شاگرد جو ہے وہ شیخ کے بیچ میں کوئی ایک بات کہتا ہے، سوال پوچھ لیتا ہے، اور شیخ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قرأت جاری رکھو، سوال کا جواب نہیں دیتے. اور یا پھر ایسے بھی ہم نے دیکھا، یعنی بیان کرتے ہیں کہ ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ شیخ بن باز کی مجلس میں کوئی شیخ سے سوال کرتا ہے
شیخ اس سوال کا جواب نہیں دیتے بلکہ کوئی اور بات کا جواب دیتے ہیں. تو یہ لہٰذا اگر شیخ کوئی آپ کے سوال کا وہ جو اسپیسیفکلی آپ کے سوال کا جواب نہیں دیں تو کسی مصلحت کی خاطر آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہے, لہٰذا چمٹ نہیں جانا شیخ, نہیں شیخ میں یہ پوچھ رہا ہوں, نہیں شیخ میں آپ یہ سمجھے نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں, یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس, ایک عربی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما عددت لہا, تو نے تیاری کیا کی, یہ بتا, اصل بات یہ ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن میں بھی اس طرح کا آپ کو منہج ملے گا. تو ہر سوال کا جواب نہ دیا جاتا ہے. اگر شیخ آپ کے سوال کا جواب نہ دیں تو لہٰذا اس پر اصرار نہ کریں, چمٹ نہ جائیں شیخ صاحب سے. یہ معنی ہے اول الحی علی فی جواب. بہرحال اس میں تھوڑی سی گفتگو لمبی ہو رہی ہے, لیکن اصل میں یہ عموماً جو مسائل ہیں جو کہ ہم طلباء ہمارے اپنے اساتذہ کے سامنے پیش کرتے ہیں, ہم بھی ایسی کرتے ہیں اور دیگر طلباء بھی اساتذہ کے سامنے, اور یہ عموماً مسائل چل رہے ہیں, اس لیے تھوڑا سا اس میں ایگزامپلز دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں, ورنہ تو ایک ایک کو اگر تھوڑا سا تفصیل کرنے بیٹھیں گے تو تھوڑا سا اور زیادہ ٹائم لگ جائے گا. متجنبا الاکثار من السؤال, یعنی بہت زیادہ سوال کرنے سے بچنا. جی آج کل بہت زیادہ سوال کرنے کو ایک ذہانت کی علامت, میں تو بہت زیادہ سوال کرتا ہوں, بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. نبی علیہ السلام نے بھی اس کو پسند نہیں کیا. لا سیما مع شہود الملأ فإن هذا یوجب له الغرور وله الملل, یعنی جب ایک آڈینس بیٹھی ہو, خاص طور پر جب ایک آڈینس بیٹھی ہو, ایک لوگ بیٹھے ہوں اور آپ شیخ صاحب سے سوال پہ سوال کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہوگا, یہ آپ کے لیے غرور اور تکبر کا باعث بنے گا اور شیخ صاحب کے لیے الجھن کا باعث بنے گا. جی. ولا تناديه باسمه مجردا او مع لقبه كقولك يا شيخ فلان, بل قل يا شيخي او يا شيخنا, فلا تسميه فانه ارفع في الادب, ولا تخاطبه بتاء الخطاب او تناديه من بعد من غير اصرار. فرماتے ہیں لا تنادی باسمه مجردا, شیخ صاحب کے نام کو خالی نام سے نہ پکاریں. مثال کے طور پر شیخ کا نام ہے عبداللہ, شیخ عبداللہ, اب یوں نہ کہیں یا عبداللہ, اے عبداللہ یہ بتائیں, یا عبداللہ بھائی یہ بتائیں. آپ کے اگر شیخ آپ کے ٹیچر ہیں تو آپ اس کو شیخ کے نام سے بلائیں. اصل میں ہمارے یہاں جو شیخ کی اصطلاح ہے نا, وہ اس میں تھوڑا سا افراد اور تفرید ہے. ماضی کے زمانے میں جو بھی آپ کے ٹیچر ہوتے تھے وہ شیخ ہوتے تھے. شیخ کا مطلب کوئی بہت بڑے عالم دین نہیں ہوتا. شیخ عربی لغت میں جو ہے وہ بڑھاپے یا بوڑھے ایک ایجڈ شخص کے معنی میں بھی آتا ہے, بزرگ شخص کے معنی میں بھی آتا ہے, بڑے عالم دین کے معنی میں بھی آتا ہے, اور ٹیچر کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اگر مثال کے طور پر آپ کے وہ ٹیچر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو شیخ سے مخاطب کریں, اور عبداللہ بھائی یا فلاں بھائی یا فلاں شخص یا اس طرح نام سے نہ پکارا گیا. وہ ٹیچر ہیں, وہ آپ کے شیخ ہیں. ہو سکتا ہے وہ دوسرے کے بھائی ہوں لیکن آپ کے وہ شیخ ہیں, کیونکہ ٹیچنگ اگر استادی ثابت ہو گئی نا تو وہ آپ کے شیخ ہیں. تو مطلب ہمارے یہاں ایک وہ بھی ہے کہ جی نہیں, شیخ وہی ہوتا ہے صرف کہ جو بہت بڑی عمر اور جس نے اپنے بال جو ہیں وہ علم کے سمندر میں سفید کر دی, یعنی صرف کبار ہی شیخ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس شیخ یعنی یہ پھر علماء دین کے بارے میں, یعنی شیخ علماء کے معنی میں بھی ہوتا ہے, شیخ ٹیچر کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو اور شیخ ہمارے معاشرے میں اس کو بھی لقب دیا جاتا ہے کہ جس نے درس نظامی کیا ہوتا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ یہ سرٹیفائڈ عالم دین ہے. اب عالم دین ہم تو ظاہر سی بات ہے وہ ہے تو طالب علم, لیکن عالم دین تو اس کو علم میں سال و سال لگانا اور ایک تجربے سے آتا ہے نا. تو عالم دین تو وہ ہوتا ہے کہ جس نے حقیقی خشیت الہی ہوتی ہے جس میں, اور جس نے علم میں ایک پوری اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے. تو بہرحال یہ مختلف اطلاقات ہیں شیخ کے, ان چیزوں کو آپس میں کنفیوز نہ کیا جائے. تو اگر تو لہٰذا اب یہاں پہ بات اب کے ٹیچر کی ہو رہی ہے, استاد کی ہو رہی ہے, تو اس کو جو ہے وہ اپنے شیخ کے نام سے, اس کو جو ہے وہ یہ نام سے نہ پکاریں, یا بھائی کے نام سے نہ پکاریں, بلکہ مع لقبہ ہی, بلکہ اس کے لقب کے ساتھ پکاریں. جیسے کہ یا شیخ فلان, یا بلکہ یوں کہیں یعنی کا قول کا کہ یعنی اس کو اس کے لقب کے ساتھ نہ پکاریں کہ یا شیخ فلان, بلکہ بالکل یا شیخی, بلکہ اس طرح سے کہیں کہ اے میرے شیخ,
یا شیخنا، یہ شیخنا حرف ندا نظف کر کے، ٹھیک ہے، فلا تسمیہ، اس کو اس کے نام کے ساتھ نہ پکاریں، فإنہ ارفع بالادب فی الادب، کیونکہ یہ ادب کی زیادہ رفعت اور بلندی، یعنی زیادہ رفعت ہے اس میں ادب میں، ولا تخاطبہ بتاء الخطاب، اور تاء خطاب کے ساتھ نہ پکاریں. کیا مطلب اس کا؟ مثال کے طور پر قلت بالامس وکتبت، شیخ آپ نے یہ بتایا تھا، آپ نے یہ لکھا تھا، بلکہ کیسے پکاریں، کیسے ان سے خطاب کریں؟ شیخ ہم نے یہ کل پڑھا تھا، شیخ ہم نے یہ کل ہماری یہ بات چیت ہوئی تھی، آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ پڑھایا تھا. بے ادبی ہے. اب دیکھیں کس طریقے سے ادب کا لحاظ رکھا جا رہا ہے. شیخ لیکن آپ نے تو کل یہ بتایا تھا، آپ نے تو یہ پڑھایا تھا. غلط. تو تاء خطاب یعنی کہ مخاطبے کے ساتھ جو ہے وہ، یعنی وہ جو ضمیر فصل آتی ہے وہ اس کے ساتھ خطاب نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم نے پڑھا تھا، ہم نے کل کلاس میں پڑھا تھا. اور اگر مثال کے طور پر یہ بتانا ہے کہ آپ نے کچھ یہ مجھے حکم دیا تھا، تو آپ ہی ہو گئے شیخ آپ کی طرف سے ایک حکم آیا تھا، آپ کی طرف سے ایک بات آئی تھی، ہم نے درس میں آپ سے پڑھا تھا، آپ نے بتایا تھا. غلط ادب. ہم نے آپ سے پڑھا تھا، یہ صحیح الفاظ ہیں، الفاظ کو چناؤ، ٹھیک ہے. او تنادیہ من بعد غیر اضطرار، یہ دور سے شیخ کو بلاؤ، شیخ کو آپ گاڑی میں دیکھ لیں، شیخ، غلط، ٹھیک ہے. اگر ضرورت نہیں ہے، یعنی ضرورت اگر کسی شیخ کو وارن کرنا ہے، کسی چیز سے آگاہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، شیخ آگے کھائی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، آگاہ رہیں، تو پھر آپ بلائیں، ورنہ دور سے اس طرح سے شیخ کو نہ بلائیں، یہ بے ادبی ہے. جی. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا الآية. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہاں پہ جو معلم اول اور نبی علیہ السلام، اس معلم، اس امت کے معلم اور مربی اور رسول اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا آداب کا ذکر کیا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یعنی رسول کو ایسے نہ پکارو جس طرح تم عام ایک دوسرے کو پکارتے ہو ناموں سے، بلکہ ادب، اور یعنی ایک تقاضا یہ، بہرحال ان کے تو دو تقاضے ہیں، ایک تو وہ معلم ہے اور ایک وہ رسول ہیں، تو دو آداب جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونے چاہیے. وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي القوة الدينية يا فلان أو يا والدي فلان فلا يجمل بك مع شيخك. ابوت تینیہ یعنی حقیقی باپ، جو کہ نسباً آپ کے والد ہیں، تو فرما رہے ہیں جس طرح سے آپ اپنے جو حقیقی باپ ہیں ان کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا فلان، یعنی نام سے آپ اپنے والد کو پکارتے ہیں، نہیں نا، بلکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اے میرے ابا جان، میرے پیارے ابا جان، بابا، یہ اس طریقے سے نام سے نہیں پکارتے. تو یا فلاں کے ابا یا والدی فلان، یہ بے ادبی ہے، ٹھیک ہے. تو جس طرح سے آپ حقیقی باپ کو نام سے نہیں پکارتے، تو یہ تو آپ کے روحانی باپ ہیں، تو لہٰذا آپ کے شیخ کے ساتھ بھی اس طرح سے پکارنا جائز نہیں ہے. طریقہ صحیح نہیں، ادب کے مخالف ہے. والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. وَإِذَا بَدَا لَكَ، ہاں، وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك فإنه سبب لحرمانك من علمه ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما. بہت ضروری بات کی ہے. فرماتے ہیں والتزم توقیر المجلس، جو مجلس آپ جو شیخ کے ساتھ بیٹھے ہیں پڑھنے، اس کی تعظیم، اس کی عزت کو لازمی پکڑیں. وإظهار السرور من الدرس والإفادة به، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ کیا ہے کہ شیخ کے سامنے آپ بیٹھیں تو شیخ کے سامنے سرور کا اظہار کریں، یعنی کہ آپ کو واقعی فائدہ ہو رہا ہے. اور مثال کے طور پر ایک طالب علم بیٹھا ہے شیخ کے سامنے، شیخ پڑھا رہے ہیں، اب شیخ تو اس کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے فائدے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ شیخ کو اس سے کوئی دنیاوی فائدہ چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ وہ کچھ چاہیے. تو ایک طالب علم جو ہے وہ اپنے بال کو یوں کر رہا ہوتا ہے یا ٹوپی سیدھی کر رہا ہوتا ہے، بالکل ایک طریقے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ بے رغبتی، جیسے شیخ جو ہے وہ شیخ کے سامنے بیٹھ کے احسان کر رہے ہیں. تو اظہار السرور من الدرس والافادۃ بھی، یعنی ایسے ایموشنز اور ایسا چہرہ رکھنا اپنے شیخ کے سامنے کہ آپ یہ شیخ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ شیخ آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں بہت فائدہ مند بات ہے، اور مجھے اس سے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا
بے رغبتی کا اظہار نہ کریں، نیچے یوں دیکھ، یہ شیخ آپ کو پڑھا رہے ہیں یوں آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، بہت بے ادبی ہے شیخ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا بَدَلَكَ خَطَأٌ مِنَ الشَّيْخِ، اور اگر کوئی شیخ کی طرف سے کوئی غلطی آپ کے سامنے آ جائے، شیخ نے کوئی عبارت سے نہیں پڑھی، کوئی قرآن کی آیت میں غلطی کر دی، حدیث میں کوئی غلطی کر دی، اعراب میں غلطی ہو گئی، نحو صرف میں غلطی ہو گئی، تو کوئی ایسی خطا آپ کی شیخ کے بارے میں آ جاتی، کوئی وہم آ گیا، قرآن کی آیت صحیح نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، تو لہذا فلا یسقط ذلک من عینک، تو یہ شیخ کے مقام کو آپ کی آنکھوں کے سامنے گرا نہ دے، یعنی اس سے شیخ کا مقام آپ کی نظر میں گرے نہ، فإنه سبب لحرمانک من علم، کیونکہ وہ جو اس کے پاس علم ہے نا یہ آپ کو اس سے محروم کر دے گا۔ یعنی اگر آپ نے دیکھا کہ شیخ نے مثال کے طور پر فلاں جگہ عموماً وہ اعراب عربی وغیرہ سے ہی پڑھتا ہے اور متقن ہے، لیکن ایک دو جگہ اس نے اعرابی غلطی کر دی، تو جی نہیں، اب آپ اس کو بالکل ہی فارغ کر دیں، جی نہیں، کیونکہ یہ جو ہوگا غلطی کس سے نہیں ہوتی، یہی فرمایا نا من ذا الذی ینجو من الخطأ سالما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ عصمت کس کے لیے ہے؟ کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں، ہر شیخ چاہے وہ جتنا بڑا شیخ ہو اس سے غلطی ظاہر ہوگی، اس سے غلطی ہوگی، لہٰذا اگر آپ ایسا شیخ تلاش کریں جس سے غلطی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر علم حاصل کرنے نہیں نکلے، آپ بشر سے علم حاصل کرنا ہوگا، لا محالہ غلطی آئے گی، اسلوب میں غلطی آئے گی، سختی شیخ کی طرف سے ہوگی، تو اس طرح کے معاملات ہوں گے، لہٰذا شیخ کو اپنے آنکھوں کے ان کے مقام سے گرا نہ دینا، کیونکہ یہ آپ کو علم سے محروم کر دے گی، کیونکہ پیاسے آپ ہو۔ واحذر ان تعامله بما يزجره ومنه ما يسميه المولدون حرب الاعصاب بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ اس چیز سے بچو کہ اللہ اپنے استاد کو الجھن میں یزجرہ یعنی اس کو الجھن میں مبتلا کر دے، تو استاد کو الجھن میں ڈالنے سے بچو، اور استاد کے سامنے اس طرح سے جیسے کہ جدید قسم کے لوگ کہتے ہیں حرب الاعصاب یعنی اعصابی جنگ، بمعنی اس کی وضاحت ہے کہ خود ہی کریں، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ امتحان الشیخ علی القدرۃ العلمیہ والتحمل، شیخ صاحب سے سوال رہنمائی کے لیے نہ کرو بلکہ اس کا امتحان لینے کے لیے کرو، کہ میں چیک کروں کہ کتنے پانی میں ہے، یہ میں نے آپ کو مثال دی نا، تو اس سے جو ہے وہ انسان یعنی وہ شخص اللہ کی نظر میں بھی گر جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ علم کی برکات حاصل نہیں ہوتی، تو لہٰذا شیخ کا امتحان لینے کے لیے اور اس کی علمی لیول کو چیک کرنے کے لیے ایک طالب علم کی یہ لائق نہیں ہے کہ وہ شیخ کا امتحان لے۔ ہاں مثال کے طور پر ایک ادارہ ہے اور وہ شیخ کو وہاں پہ بطور مدرس رکھنا چاہ رہا ہے، تو وہ ادارہ وہ خود بھی مشائخ ہی ہیں اور وہ ایک شیخ کا انٹرویو لیتے ہیں اور کچھ سوالات کر دیتے ہیں، یا مثال کے طور پر ایک طالب علم کو ایڈمیشن کے لیے اس کے لیے سوالات کرتے ہیں، اس کے امتحان کے لیے الگ نوعیت ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ طالب علم شیخ کا امتحان لینے کے لیے، بہت سے لوگ بس شیخ کو چیک کرنے کے لیے، جی ایک مسئلہ واضح ہے، مسئلہ طالب علم کو واضح ہے، لیکن بس شیخ کو چیک کرنے کے لیے سوالات کرتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے اور ادب کے خلاف ہے جی۔ وَإِذَا بَدَا لَكَ الْإِنْتِقَالُ إِلَى شَيْخٍ آخَرٍ فَاسْتَأْذِنْهُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ أَدْعَى لِحُرْمَتِهِ وَأَمْلَكُ لِقَلْبِهِ فِي مُحَبَّتِكَ وَالْعَطْفِ عَلَيْكَ۔ جی ہاں، یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو شیخ کی مجلس سے جانا ہو اور دوسرے مجلس میں جانا ہو، یعنی دوسرے عالم کے درس میں بیٹھنا ہو، تو شیخ سے اجازت لیں، کیونکہ یہ جو ہے وہ زیادہ محبت اور دل کو آپس میں جڑے رکھنے کے باعث ہے، یعنی جب بھی مطلب یہ ہے کہ شیخ کی مجلس سے اٹھیں تو شیخ کی اجازت لیں جی۔ الى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرذاع الأدبي، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب۔ فرماتے ہیں اور بھی اس طرح کے اور آداب جو ہیں وہ، یعنی اس کے علاوہ دیگر آداب جنہیں دینی باب کی حیثیت سے ہر با توفیق اور مبارک شخص جو ہے وہ جانتا ہے، یعنی اور بھی بہت سارے آداب ہیں، ابھی تو ہم نے کچھ ذکر کیے ہیں، لیکن اور بھی جو اس کی انسان کی فطرت میں ہے اور جو با توفیق شخص ہے، مبارک شخص ہے، وہ طبعی طور پر جانتا ہے۔ فی شیخ لحق کی شیخ فی ابوته الدینیہ، یعنی دینی والد، چونکہ ہمارے شیخ جو ہیں، ہمارے ٹیچر جو ہیں ہمارے دینی والد ہیں، یا پھر جیسے کہ بعض قوانین میں ان کو جو ہے وہ رضائی باپ کہا جاتا ہے،
و تسمیت بعض العلماء لہو، اور اسی طرح شیخ کو بعض علماء جو ہے وہ ابوت دینیہ یعنی روحانی باپ کہتے ہیں. یہ زیادہ عالیہ کہ یعنی زیادہ لائق ہے، روحانی باپ کہنا زیادہ لائق ہے رضائی باپ کہنے سے، لیکن اس کا ترک کرنا انسب ہے. ٹھیک ہے. وَاعْلَمْ أَنَّهُ بِقَدْرِ رِعَایَةِ حُرْمَتِهِ يَكُونُ النَّجَاحُ وَالْفَلَاحُ وَبِقَدْرِ الْفَوْتِ يَكُونُ مِنْ عَلَامَاتِ الْإِخْفَاقِ. اور یہ بات جان لیں، یہ اصول بتا دیا، قاعدہ بتا دیا کہ جتنی شیخ کا آپ ادب کریں گے، جتنے مشائخ سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، جتنا آپ ان کے ادب کا اور تعظیم کا تقاضا کریں گے اور ان کا لحاظ رکھیں گے، اتنی ہی آپ بلند مقام تک پہنچیں گے. اور جتنا آپ ان کو کم کریں گے، اتنی ہی پستی اور نامریدی آئے گی. اور ہم نے یہ دیکھا واقعی، مطلب شاید کچھ لوگ ہیں جن کو جو مقام ملا ہے وہ بہت زیادہ شاید کتابیں اور پڑھنے سے یا علم حاصل کرنے سے نہیں ملا، لیکن جو شیخ کی ملازمت، شیخ کی توقیر، شیخ کی عزت کرنے سے جو ملا ہے، جو کہ آج ناپید ہے. تنبیہ مہم، ایک بڑی اہم تنبیہ کر رہے ہیں. جی. أعوذ بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارجي عن آداب الشرع من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار الأطفال والانحناء عند السلام واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من الألفاظ الخدم والعبيد. اب یہاں پہ ایک تنبیہ ذکر کر رہے ہیں، یعنی ایک تو یہ آداب ذکر ہوئے نا، اب ان آداب میں کچھ بعض صوفی حضرات کی طرف سے یا اہل البدع کی طرف سے ایک مبالغہ ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من صنیع العاجم، یعنی عجمیوں کے جو آداب ہیں نا، ان سے میں تمہارے لیے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. والطرقیہ، ترقیہ یعنی صوفیہ جو کہ اصحاب الطرق ہوتے ہیں. والمبتدعات الخلفیہ، الخلفیہ یعنی گئے گزرے، اور اسی طرح گئے گزرے بدعتی. من الخضوع الخارجی عن آداب الشریعہ، یعنی کہ وہ اس طرح سے اپنے مشائخ کے سامنے خضوع اور خشوع اور آداب کا لحاظ رکھتے ہیں جو کہ شرعی آداب کے خلاف ہے. من لحس الایدی، جیسے کہ ہاتھوں کا چاٹنا شیخ کے سامنے بابرکت. و تقبیل الاکتاف، کندھوں کا چومنا. والقبض الیمین بالیمین والشمال عند السلام، اور اسی طرح جو ہے وہ جیسے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ سلام کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں دو ہاتھ سے، تو یہ یعنی یمین بالیمین والشمال عند السلام، یعنی دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا. کہا تودد اچھا یہ جو دو ہاتھوں سے سلام کرنے میں تو خیر یہ اس طرح کا مبالغہ ہے، ایک ہاتھ سے سلام کرنا جو ہے وہ سنت ہے. لیکن اگر شفقت اور محبت کی وجہ سے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے غالباً شاید معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح ہاتھ یوں پکڑے تھے، تو اگر ایک ٹیچر اپنے اس کو تعلیم دے رہا ہے تو وہ ٹیچر پکڑتا ہے دو ہاتھوں سے شاگرد کے ہاتھ کو. اور ہمارے ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے بڑے پیار و محبت کے ساتھ پڑھا ہے. آج کل تو ہم کرسیوں اور ٹیبلوں پہ علم پڑھتے ہیں نا، تو ہم جب مدرسے میں پڑھ رہے تھے تو ہم تو اساتذہ کے سامنے نیچے زمین پر بیٹھتے تھے، اور ہمارے اساتذہ جو ہے وہ ہاتھ پکڑ کے ہی ہمیں کسی کا یوں کندھا پکڑ کے پڑھاتے تھے اور یوں ہاتھ رکھ کے پڑھاتے تھے، یا کسی کا ہاتھ یوں پکڑ کے اپنے پاس، جی حنین کیسے مطلب یہ پڑھو، اس طرح سے جو ہے بڑی محبت والے انداز میں، جیسے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے صحابہ کا ہاتھ پکڑ کے پڑھاتے تھے. تو یہ جو برکات ہے نا، اور یہ جو کلوزنس ہے علم تربیت، یہ تربیت ہے، یہ آپ کو یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس میں نہیں ملے گی. یہ جو تربیت ہے یہ آپ کو انکلوزڈ علمی حلقات ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ملے گی، اور اس میں واقعی بڑی برکات ہے. تو خیر یہاں پہ جو ہے اگر یہ والا یعنی سلام مراد ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر اگر شیخ اپنے شاگرد کو ہاتھ پکڑ کے، تو یہ اس میں وہ جو ہے یعنی ایسا نہیں کہ یہ غلوف میں آتا ہے. اسی طرح کہا لتودد الکبار للاطفال والانحناء، انحناء کہتے ہیں جھکنا سلام کے وقت، یعنی سلام کے وقت جو بہت سے لوگ جو یوں اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں نا، اس طریقے سے یہ غلوف ہے سارا. اسی طرح واستعمال الالفاظ رخوہ کہتے ہیں نرم اور متخاذل، یعنی ذلت والے الفاظ اور نرم والے الفاظ استعمال کرنا، جیسے کہ سیدی مولایا ونحوی، اسی طرح کے جو ہے وہ. لیکن بہرحال یہ سیدی مولایا اگر مطلب اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیے جائیں اور مبالغہ اس میں نہ ہو، تو شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آقا اور غلامی والے الفاظ، اور اس میں بس زیادہ مبالغہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ فرماتے ہیں کہ
وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى سنة 80 و300 وألف للهجرة رحمه الله البصائر فإنه فائق السياق. ہاں جو کہ اب یہاں پہ جو ہے وہ شیخ مؤلف رحمہ اللہ نے جو ہے وہ البصائر کتاب کی طرف ریفر کر دیا ہے کہ آپ وہاں پہ دیکھیں ذرا کہ کیا اس بارے میں مزید آپ نے دیکھنا تو اس کتاب میں دیکھیں. فإنه فائق السیاق، فائق السیاق یعنی بیان سے بالا تر ہے. جی 19 رأس مالك أيها الطالب من شيخك القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري وكل من ينظر إليك يدري فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. رأس مالک کہتے ہیں کیپٹل، یعنی آپ کے شیخ میں سے جو رأس المال ہے وہ کیا ہے؟ شیخ سے آپ دو چیزیں لیتے ہیں، ایک آداب اور ایک علم. فرماتے ہیں کہ یہ جو ادب ہے یہ رأس المال ہے. شیخ کا ادب سیکھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہرحال شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس بات کی بھی ایک طریقے سے تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں امپورٹنٹ ہے، ادب بھی لینا اور چونکہ ہم جائی شیخ کے پاس علم لینے رہے ہیں تو علم بھی امپورٹنٹ ہے، دونوں اس کو لینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ادب لینا ہے اور علم یعنی رأس المال ادب کو قرار دینا. بہرحال یہ تھوڑا سا ایک شیخ محمد بن صالح العثیمین ہی کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا محل نظر ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ القدوۃ بصالح اخلاقہ وکریم شمائلہ اما التلقین، یعنی رأس مالک من شیخ کا وہ کیا ہے؟ القدوہ بصالح اخلاقی و کریم شمائل، یعنی اس کے آداب، اس کے اخلاق. شیخ کے آداب سے سیکھنا یہ رأس المال ہے. شیخ سے جو آپ نے جو لینا ہے لازمی طور پر وہ یہ لینا ہے. اما تلقی و تلقین، تلقی کہتے ہیں حصول العلم اور تلقین کہتے ہیں معلومات کی فراہمی. بہرحال کبھی بار ایک معنی میں بھی آتے ہیں. تلقی یعنی تلقی ایک طریقے سے استاد سے حصول کرنا، حاصل کرنا علم کو، اور تلقین یہ استاد کرتا ہے معلومات کی فراہمی. فہو ربح زائد، یہ اس کو ایک بونس کہتے ہیں، ایک بونس ہے. شیخ صالح العثیمین کہتے ہیں یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آداب اصل ہیں اور بونس علم ہے. فرماتے ہیں کہ دونوں ہی اصل چیزیں ہیں، دونوں کو ہی انسان کو مد نظر رکھتے ہوئے رہنا چاہیے. تو بہرحال تلقی اور تلقین جو ہے یہ معلومات کی فراہمی، اصول علم، یہ بھی اصل مقصد ہے اور یہ بھی رأس المال ہے. لیکن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخه فتقع في الشناعة من حيث لا تدري وكل من ينظر إليك يدري. فرماتے ہیں لیکن خبردار اس بات کو ذرا غور کرنا، ایسا نہ ہو کہ آپ شیخ کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جائیں کہ شیخ کی چال چلن، بولنے کا انداز، حتیٰ کہ رائٹنگز اور ان چیزوں میں بھی شیخ کی تقلید کرنا شروع کر دیں، اور جیسا کہ شیخ بولتے ہیں آپ بھی تصنع اور تکلف کر کے شیخ کی طرح بولنے کی کوشش کریں. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور آج کے دور میں تو ایک اسپیکرز اور موٹیویشن اسپیکرز کا زمانہ ہے، تو چلو علماء کی ان چیزوں میں اسٹائل اور اس میں تقلید کریں تو پھر بھی یہ شیخ کہنا ہے کہ یہ بھی مذموم ہے، یعنی یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. تو آج ہم ان لوگوں کی موٹیویشن اسپیکرز کی دیکھتے ہیں جی کیسے بول رہے ہیں، اور پھر اس جیسے بولنے کے لیے ہم تصنع کرتے ہیں. تصنع یعنی بناوٹی تکلف کرتے ہیں. آپ کا جو نیچرل انداز ہے، فرمانا ہے کہ فَإِنَّهُ إِنَّمَا صَارَ شَيْخًا جَلِيلًا بِتِلْكَ، شیخ جو ہے وہ اپنی یونیک اسٹائل اور ایک یونیک پڑھانے کے انداز سے اور ایک یونیک بولنے کے انداز سے وہ شیخ بنے ہیں. تو لہٰذا اگر تم ایک مقام چاہتے ہو تو خود اپنی کریٹیوٹی اپناؤ، شیخ کے ہر چیز کی تقلید نہ کرو. اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک انسان شیخ کی محبت کرتا ہے، شیخ سے محبت کرتا ہے، تو لا محالہ بھی اختیاری طور پر کچھ ایسی باتیں شیخ کی اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو لہٰذا یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے آگاہ رہنا کہ ہر وہ شخص جو ہے وہ پھر ایک کاپی کیٹ بن جاتا ہے نا انسان، وہ کاپی نہ کرے بلکہ یہ جو ہے وہ حالت تھوڑی سی اس طرح کی کیفیت اچھی نہیں ہے. جی پڑھیں. نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن والفتور. نشاط الشیخ فی درسی کہتے ہیں چستی، یعنی شیخ کی چستی درس میں. کہتے ہیں کہ
کبھی کبھار ایسا لگ رہا ہے کہ شیخ ڈاؤن ہے یا شیخ جو ہے وہ چستی نہیں، ایکٹیو نہیں ہے. تو شیخ کی چستی کس پر ڈپینڈنٹ ہے؟ یکون علی قدر مدارک الطلب فی استماعہ وجمع نفسہ وتفاعل احاسیسہ مع شیخہ فی درسہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ طالب علم یعنی شیخ کی چستی ڈپینڈنٹ ہے طالب علم کا غور سے سننے پر. جتنا طالب علم غور سے سن رہا ہے، جمعی نفسی، دل جمعی کے ساتھ جتنا سن رہا ہے، وتفاعل احاسیسہ مع شیخہ فی درسہ، اور شیخ کے ایموشنز کا ساتھ دینا. یعنی شیخ مثال کے طور پر ایک پیشن سے بول رہا ہے یا مثال کے طور پر ایک سنجیدگی طریقے سے بول رہا ہے، تو ایک طالب علم اس کے احساسات کا، اس کے ایموشنز کا ساتھ دے. جو جتنا شیخ کے ایموشنز اور دل جمعی اور غور سے سننا ایک طالب علم کا ہوگا، اتنا ہی شیخ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اور آپ کو علم دے گا. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ شیخ جو ہے وہ میں صحیح پڑھا نہیں رہے اور ایک بوریت سی آ رہی ہے. تو انسان کو پہلے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں میں ہی شیخ کو بور کر رہا ہوں. اگر آپ کے اندر یہ ساری کیفیت ہوگی، شیخ کے ایموشنز کا ساتھ دیں گے، اچھا ہاں شیخ کے ایموشنز کا اگر آپ ساتھ دیں گے تو شیخ اپنا وہ علم آپ کو دے گا، یعنی وہ پیشنیٹلی علم دے گا. ایک بوریت کی وجہ سے شیخ کچھ ایسی بات بولے، ایک مطلب ایک علم کا فریضہ انجام دینے کے لیے، اور ایک پیشنیٹلی ایک شیخ بات کر رہا ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. لہٰذا شیخ کو پیشنیٹلی بلوانے والے آپ ہیں، طالب علم ہیں. شیخ کو ایکٹیو کرنے والے آپ ہیں، شیخ سے علم نکلوانے والے آپ ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ایک طالب علم کا ایک فن اور ہنر آنا چاہیے کہ شیخ سے علم کیسے نکالا جائے. ورنہ شیخ بس سمپل سی بات کر کے آگے چل دیتے ہیں. یہ آپ کے اندر ہنر ہونا چاہیے کہ آپ صرف منہ بند کیے بولے بغیر اپنے ایموشنز اور شیخ کا ساتھ دے کے اور غور سے سننے کو کس طرح سے شیخ سے علم نکلواتے ہیں. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق الفائدتی، کہ فائدے کا حق یہ ہے کہ لا تساق الا الی مبتغیہا، کہ فائدہ نہ پہنچایا جائے مگر خواہش مند کو. ایک بندہ خواہش مند ہی نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے وہ زبردستی آگے بیٹھا ہوا ہے، تو ایک استاد کو نہیں چاہیے کہ اس کو پھر کچھ فائدے دے، کیونکہ فائدے کا وہ حقدار نہیں ہے. ولا تعرض الا علی الراغب فیہا، اور یہ فوائد اور یہ علم نہ پیش کیے جائیں، تعرض یعنی پیش نہ کیے جائیں مگر جو راغب ہے، جو چاہتا ہے. فَإِذَا رَأَى الْمُحَدِّثُ بَعْدَ الْفُطُورِ مِنَ الْمُسْتَمِعِ، پس اگر ایک محدث یعنی ٹیچر کچھ تھکاوٹ، کاہلی، سستی دیکھے مستمع یعنی سننے والے میں سے، فَلْيَسْكُتْ، تو وہ خاموش ہو جائے، آگے اس کو بیان نہ، اس کو علم نہ دے. فَإِنَّ بَعْضَ الْأُدَبَاء، کیونکہ بعض ادباء کہتے ہیں نشاط القائل علی قدر فہم المستمع، کہ کہنے والے ٹیچر کی جو چستی ہے وہ سننے والے کے فہم پر موقوف ہے، یعنی جس طریقے سے وہ سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے، ایکٹیو ہے، انٹرسٹ لے رہا ہے، رغبت رکھ رہا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ کہنے والے بھی انٹرسٹ لیتا ہے. جی. ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم فإذا رأيت منهم فترة فانزع. فرماتے ہیں کہ حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، یعنی لوگوں کو جب تک علم دیتے رہو جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. فَإِذَا رَأَيْتَ مِنْهُمْ فَتْرَةً، پس جب آپ ان میں سے کوئی سستی، کاہلی، نااہلی، بے چینی دیکھو، فَانزِعْ، تو پھر چھوڑ دو، پھر نہ دو. لہٰذا کئی ایسے اساتذہ ہم نے دیکھے ہیں کہ طلباء انٹرسٹ نہیں لے رہے پڑھنے میں، کلاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، نہیں پڑھاتے ایسے طلباء کو. بعض اوقات کسی محفل میں ہوتے ہیں تو آپ اگر انٹرسٹ لے بھی رہے ہو، آپ کے ساتھ والے جو 4-5 اور لڑکے ہیں وہ ایسا رویہ ہے استاد کا کہ استاد صحیح سے نہیں پڑھا، تو اس صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک مجلس ہے اور 2-3 طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جو استاد کو آف کر رہے ہوتے ہیں، آف مطلب یہ کہ اس کو بالکل بور کر رہے ہوتے ہیں استاد، پھر تو اگر آپ آن کر دیں گے نا استاد کو، تو استاد صرف آپ کو دیکھ کے پڑھائے گا،
ہم تجربے سے بتا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے سامنے بھی ایسا ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ہم جو پڑھاتے ہیں اس میں چھوٹے سے تجربے میں یہ آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک کلاس میں 2-3 طلبہ انٹرسٹ نہیں لے رہے اور ایک طالب علم انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے, ایک, چاہے وہ آن لائن ہی کیوں نہ ہو, وہ سوال کر کے استاد کو انگیج کر کے اور سوال کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم ہے آن لائن جو کہ انٹرسٹ لے رہا ہے, یا پھر آن لائن ایک آن سائٹ بیٹھا ہوا ہے, ایک مطلب سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ واقعی مجھے مطلب وہ ایموشنز کا ساتھ دے رہا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے. تو ایک استاد جو ہے وہ اس ایک کے لیے اس پوری کلاس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. اور پھر جو انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے نا, جو ٹیچر کے ذہن میں پھر وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں. ٹیچر پھر اس طالب علم کے لیے اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے. اور ہم نے یہ اپنے مشائخ سے بھی دیکھا ہے کہ ہماری پوری ایسی کلاس ہوتی تھی اور پوری کلاس جو ہے وہ یا تو علم کا وہ شاید لیول نہیں ہوتا تھا کہ استاد کی بات کو سمجھ سکے, تو لہٰذا بور ہو جاتی یا نہیں سمجھتی تھی. تو ایک طالب علم جو کہ ذہین ہوتا تھا اور اس کو سمجھنے کے لائق ہوتا تھا, استاد اس ایک طالب علم کے لیے پورا 1 گھنٹہ صرف کرتے تھے. یہ اساتذہ کے اخلاص کا وہ ایک نشاندہی ہوتی ہے. تو یہ مت سمجھنا کہ اگر 3-4 طلبہ جو ہے وہ استاد کو بور کر رہے ہیں تو اگر کم از کم آپ انٹرسٹ شو کریں گے نا تو استاد صرف آپ کے لیے پڑھائے گا اور آپ کو دیکھے گا. اگر استاد کو لگے گا کہ کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لے رہا تو پھر ایسے لوگوں کو, یہ علم قیمتی چیز ہے, یہ سونا ہے, یہ اس کو نہیں دیا جاتا جو سونے کو مٹی سمجھ رہا ہے اور اس کی کوئی ہیبت اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے دل میں. وثانيا ربما يقع في قلب السامع كراهة إما للشخص وإما لما يلقيه الشخص وكلا الأمرين مر وأمره. یہ کہاں ہے اگلا؟ تو الکتابۃ عن الشیخ خالد درسی والمذاکرہ, الکتابۃ عن الشیخ, یہی ہے نا اس کے بعد؟ الکتابۃ عن الشیخ خالد درسی والمذاکرہ وهي تختلف من شیخ إلى آخر. تفهم. ہاں, درس کے دوران جو ہے وہ نوٹ ٹیکنگ کرنا شیخ کے سامنے, یہ کیا ادب کے خلاف ہے یا ادب کے مطابق ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ شیخ ٹو شیخ ڈپینڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس کو ضرور سمجھو. ولہذا ادب و شرط, اور نوٹ ٹیکنگ شیخ کے سامنے نوٹس بنانا اس کے ایک ادب بھی اور ایک شرط بھی ہے. ادب کیا جی؟ اما الادب فينبغي لك ان تعلم شيخك انك ستكتب او كتبت ما سمعته مذاكرة. ہاں, ادب یہ ہے کہ آپ شیخ کو بتا دیں کہ شیخ ہم آپ جو بتا رہے ہیں ہم وہ لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, او کتبت ما سمعتہ مذاکرۃ, تو شیخ کو بتانا یعنی شیخ کی نالج میں ہونا چاہیے کہ آپ لکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر عموماً یہ ایک شیخ کی باتوں سے بھی اور شیخ کے یعنی شیخ اگر کچھ بھی نہیں کہہ رہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیخ کی اجازت ہے. ہاں, شیخ اگر کہیں منع کرتے کہ یہ نہ لکھو ابھی فی الحال نہ لکھو, جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات سن لو, تو پھر یعنی بائی ڈیفالٹ عموماً آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک ٹیچر بیان کر رہا ہے اور ایک طالب علم لکھ رہا ہے تو شیخ کی اجازت ہے, الا ہی کہ وہ منع کر دے, ٹھیک ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن ٹو سچویشن, ٹو شیخ ڈپینڈ کرتا ہے. شیخ کو عمومی طور پر لکھوانا پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے. شیخ چاہتا ہے کہ بھائی جب طلبہ میری کلاس میں بیٹھے ہیں تو پہلے سنیں, گھر پہ جا کے بعد میں لکھ لیں, تو پھر اس کو نہ لکھا جائے. اور شرط کیا ہے؟ وَأَمَّا الشَّرْطُ فَتَشِيرُ إِلَىٰ أَنَّهَا كَتَبْتَهُ مِنْ سَمَاعِهِ مِنْ دَرْسِهِ. ہاں, شرط یہ ہے کہ آپ اشارہ کر لیں کہ بے شک آپ جو ہے وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں وہ آپ نے لکھا ہے اب شیخ کے درس سے, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ شیخ کا املا ہے, شیخ نے ڈکٹیٹ کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے شیخ کے دروس لکھے, ٹھیک ہے. اب جیسے کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کی جو کتابیں ہیں تو شیخ نے املا نہیں کی ہیں, یہ شیخ نے بیان کی ہیں. ہاں, اگر پھر شیخ نے مراجعہ کر لیا اور ٹیپ ریکارڈنگ سے ان کی شیخ کی جو ہے وہ شرح لکھی جاتی ہے, شیخ نے مراجعہ کر لیا تو پھر یہ املا کی صورت اختیار کر جاتی ہے. تو بہرحال یہ بتانا چاہیے کہ یہ شیخ کے دروس سے نوٹس میں نے لکھے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شیخ کی ڈکٹیشن ہے, کیونکہ شیخ کا جو ڈکٹیشن اور املا ہے وہ الگ حیثیت ہے اور آپ کے نوٹس جو ہیں وہ الگ حیثیت ہیں. تو لہٰذا یہ بتا دی جائے, نوٹ ٹیکنگ میں کہیں لکھ دیا جائے کہ یہ جو ہے وہ میں نے شیخ سے استفادہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہیں پر ہم اس کو وقفہ کرتے ہیں, اور باقی جو تلقی عن المبتدع, اہل البدع سے علم حاصل کرنا, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور شیخ نے اس میں بڑی وضاحت کی ہے, شیخ محمد بن صالح العثیمین نے, اور خاص طور پر آج کے زمانے میں اس کی بڑی اہمیت ہے. انشاءاللہ وہ ہم اگلے کلاس میں کریں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.